سر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت والا سلام۔ اچھا جی، انگلینڈ اور جرمنی اور یورپ کی دوسری خبریں کچھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے انگلینڈ جی، شبانہ محمود صاحبہ نے اس وقت ایک بیان ان کا چل رہا ہے، اور انگلینڈ میں جو لوگ چوری کام دیتے ہیں، فرض کریں وہاں پہ جو لوگ غیر قانونی طور پہ آئے ہوئے ہیں، جن کے پاس بالکل کوئی پیپر نہیں ہے، ان کو کام پہ رکھتے ہیں، اور ان کو ظاہر ہے جب کام دیا جائے گا تو گورنمنٹ کا بڑا سخت نقصان ہوگا، ٹیکس نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اتنے بھاری جرمانے کے اس وقت خبریں چل رہی ہیں کہ 60,000 پاؤنڈ جرمانہ ہوگا اور 5 سال تک قید بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ غیر ملکی غیر قانونی طور پر مقیم ہے، اس چیز کا گورنمنٹ کو پتا ہے، گورنمنٹ کو اس چیز کا علم ہو چکا ہے، اور انہوں نے اس پر سخت قوانین، پہلے 10,000 تک تھا شاید، اور پھر یہ تھا کہ لوگ کوئی لمیٹڈ کمپنی بنائی، اور کمپنی جب بن گئی تو بعد میں کمپنی اڑا دی۔ لیکن اس میں جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ اب آپ کی اگر وہاں پہ کوئی لمیٹڈ کمپنی بھی ہے تو باقاعدہ طور پر آپ کے پاسپورٹ کی کاپی وہ مانگتے ہیں، آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ مانگتے ہیں، پھر آپ کو ایک نمبر جاری کرتے ہیں، اور وہ نمبر جب بھی آپ نے کمپنی کا کوئی کام کرنا ہے یا آپ نے دوسری کوئی کمپنی کھولنی ہے تو وہ نمبر جناب آپ کو دوبارہ وہاں پہ چاہیے، اور اس طرح یہ سسٹم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے بڑی تعداد میں لوگوں نے کمپنیاں، 100 کمپنیاں بنائی ہوئی تھی، وہ والی بار پکنک ختم ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی یہ غیر ملکی جو ہیں ان کے لیے وہاں پہ مشکل پیدا ہو رہی ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 20,000 غیر ملکی ایسے تھے جو جرائم میں ملوث تھے، اندازہ لگائیں یہاں سے، اور ابھی تک گورنمنٹ 19,000 لوگوں کو واپس نہیں بھیج سکی۔ اور پھر یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پچھلے عرصے میں دیکھنے میں آیا کہ بڑی تیزی آ گئی ہے، چھاپے پولیس کے جو ہے ان میں، اور لوگوں کے پکڑ دکڑ جو ہے بہت وہاں پہ تیز ہو گئی۔ اسی طرح وہاں پہ ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو سیاسی پناہ وہاں پہ لیتے ہیں ان کے لیے بھی ایک نئی چیز سامنے آ گئی، جس طرح اسٹوڈنٹ جو لیتے تھے اپنے پیسے پوسے اور بعد میں وہ واپس کرتے ہیں وہاں انگلینڈ میں، یہاں جرمنی میں بھی ایسے ہی ہوگا، تو ان کو پھر قسطوں میں واپس کرنے پڑتے ہیں، اگر وہ کہیں کام کرتے ہیں تو ان کی سیلری سے کاٹ لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جناب جو بندہ بھی وہاں پہ سیاسی پناہ کرائے گا اس کو 10,000 پاؤنڈ دینے پڑیں گے، اور اگر اس کا کیس منظور ہو جاتا تو وہ قسطوں میں اس سے پیسے لیے جائیں، تھوڑے تھوڑے کر کے اس طرح کا سسٹم جو ہے وہ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ یہ بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ جن لوگوں کے پاس انگلینڈ میں پیپر نہیں ہے بالکل، ان کو اگر آپ نے رہائش دی تو وہاں پہ بھی آپ کچھ جرمانہ دینا پڑے گا، کام دیا تو وہاں 60,000 جرمانہ میں نے بتا دیا۔ اس طرح کی جو سختیاں ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ 1 جولائی سے جو یورپ میں لوگ آ رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی، اور اس میں گورنمنٹ چاہے وہ جرمنی کی ہے، چاہے وہ اٹلی کی ہے، چاہے یونان کی ہے، کوئی بھی ملک ہے یا انگلینڈ ہے، اس پر جناب پوری توجہ کے ساتھ فوکس کیا جا رہا ہے کہ ان کو کسی طرح یہاں پہ رہنے نہ دیا جائے، ان کو واپس بھیجا جائے۔ کیس جو ہے ان میں تیزی آئی ہے، اور یہاں جرمنی سے بھی بڑی تعداد میں لوگوں کو پکڑ کر واپس بھیجا جا رہا ہے، انگلینڈ میں بھی ایسے ہی حالات ہیں، اور اٹلی سے آئے دن کوئی نہ کوئی پلین جو ہے وہ بھی بھر کے غیر ملکیوں کا واپس بھیجا جاتا ہے، جس میں پاکستانی بھی شامل ہوتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں جرمنی میں کوئی 90 لوگوں کو پکڑا انہوں نے ہیمبرگ کے علاقے میں، اور بڑی تعداد میں پولیس کی جو کارروائی ہوئی، بتایا جا رہا ہے کہ کنڈر گلڈ، یہ جو بچوں کے چائلڈ بینیفٹ ہوتے ہیں، یہ یوکرائنی تھے، انہوں نے فراڈ کے ذریعے یہ بچوں کے جو چائلڈ بینیفٹ ہے، کنڈر گلڈ ہے، وہ لیے، اور اب پولیس نے ان سب کی انکوائری شروع کی ہے۔ اب وہ یوکرائن سے آئے ہوئے ہیں، اور پیسے پوسے تو واپس نہیں آنے، مگر جو دے دیے ان کا تو پتہ نہیں، لیکن مستقبل میں ان کے کھاتے شاتے جو ہیں ان کو چیک کیا جائے گا، کنٹرول کیا جائے گا،
اور 90 کیس آئے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی فیملی وغیرہ یا یہ لوگ جو ہیں واپس یوکرائن چلے گئے ہوں، کیونکہ اتنا مشکل نہیں ہے یوکرائن جانا جو آپ کے ذہن میں یا میرے ذہن میں ہے کہ وہاں جنگ لگی ہوئی ہے۔ ایسے حالات نہیں ہیں، لوگ جاتے ہیں یہاں سے پھر واپس آ جاتے ہیں، جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، اور یہاں سے بینیفٹ جو ہے وہ لیے جاتے ہیں، اور بینیفٹ جو لوگ لیتے ہیں ان پہ اب یہ دیکھیں نا، ایک طرح تو یورپ نے ان کی مدد کی کہ ان کے ملک میں جنگ لگی ہوئی ہے تو یہ یہاں فائدہ اٹھائیں، مگر انہوں نے نیا کام ڈال دیا، اور اب یہاں پہ فراڈ کے جو کیس ہے، کئی ایسے بھی ہیں کہ ان سے بڑی بڑی رقم پکڑی جاتی ہے، کبھی کسی ایئرپورٹ پہ، کبھی کسی گاڑی پہ، اور اسی طرح یہ پیسے شیسے اکٹھے کر کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس پر جناب پولیس کی گہری نظر ہے، اور وہ یوکرانی لوگوں کو بڑا چیک کر رہے ہیں، کیونکہ جو بھی یوکرائن سے لوگ آئے ہوئے وہ ان کے اس وقت رڈار پہ آ چکے ہیں، ان کو پتہ چل چکا ہے یہ یہاں پہ ٹیکا پروگرام ہے، سوچ پروگرام ہے، فراڈ پروگرام ہے، تو پوری نظر اس وقت جو جرمنی میں وہ پولیس کی ان کے اوپر ہے۔ اچھا جی، اٹلی میں جرائم میں کمی نہیں ہو رہی، ڈیلی میں آپ کو اس لیے بتاتا رہتا ہوں کہ شاید آپ بھی بور ہوتے ہو، مگر ایسا ایسا کام وہاں پہ ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی پاکستانی پکڑا ہوتا ہے، اور کبھی اگر پاکستانی نہ پکڑا جائے تو انڈین پکڑا جاتا ہے، انڈین نہ پکڑا جائے تو بنگلہ دیشی پکڑا جاتا ہے۔ ان پہ جو چارجر لگتے ہیں قتل کے، مار پٹائی، چوری، ڈکیتی، فراڈ، پیسوں کا فراڈ جو ہے، جعلی لائسنس، جعلی ویزے، یہ سب کچھ پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ اجرت بھی کم دیتے ہیں، کام لیتے ہیں۔ تو اس وقت اٹلی میں ٹھیک ٹھاک کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور وہاں پہ پاکستانیوں کے یہ حالات۔ ہالینڈ میں بڑی سختی کر دی گئی ہے، جو سیاسی پناہ والے، پہلے بڑی تیزی تھی، لوگوں کے کیس منظور وہاں پہ ہو رہے تھے، ہماری کچھ لوگوں سے بات چیت وہاں پہ ہوئی، اور انہوں نے کہا جی اب وہ والی بات نہیں ہے، مگر جس کا کیس منظور ہو جائے ہالینڈ میں، اس کی فیملی جس طرح جرمنی یا دوسرے ملک ہے وہ آ جاتے ہیں، وہاں بھی کوئی 1 سال کے اندر اندر فیملی جو ہے وہ ہالینڈ پہنچ جاتی ہے، اگر ان کے پیپر وغیرہ ٹھیک ہو، کمپلیٹ ہو، تو وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں، اور گورنمنٹ جو ہے باقاعدہ طور پر ان کو رہائش کا اور سارا بندوبست کر کے دیتی ہے۔ لیکن جن کے ابھی تک منظور نہیں ہوئے ہالینڈ میں، ان کے لیے کافی مشکل ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ سب قوانین سخت ہوئے ہیں، اس میں ظاہر ہے ہالینڈ سے بھی ایسی اطلاع مل رہی ہے کہ لوگوں کے کیس جو ہے اب ریجیکٹ بھی ہو رہے ہیں، اور ٹائم بھی لینا شروع کر دیا، اور کئی لوگوں کے کیس سے پروٹوکول تو ہوئی مگر جواب ہی نہیں آیا ابھی تک، سال سے اوپر بھی ہو گیا کئی لوگ۔ تو اس لیے جناب جب بھی آپ یورپ کا رخ کریں اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہاں پہ آپ کس سسٹم کے تحت زندگی گزار سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یہ جو یہاں پہ انگلینڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہوٹلوں، بڑے بڑے مہنگے ہوٹلوں میں لوگوں کو رکھا ہوا تھا، سیاسی پناہ والے جو ہیں ان کے یہ ہوٹل شوٹل سے نکال کے ان کو بیرکوں شہرکوں میں شفٹ کیا جا رہا ہے، اور کافی تیزی آئی تھی اس پر، کورٹ نے کوئی فیصلہ بھی دیا تھا، مگر گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ کافی اخراجات آتے ہیں ہوٹلوں میں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑی وی آئی پی وہاں پہ زندگی ہے سیاسی پناہ والوں کی، وہاں پہ باقاعدہ طور پر کھانا پینا، پھل، ہر چیز ان کو وہاں پہ فری ملتی ہے، جہاں تک کہ کپڑے بھی دھل کے استری کر کے ملتے ہیں۔ اس بار جو انگلینڈ کی گورنمنٹ ہے اپنے اخراجات بچانے کے لیے کافی کوشش کر رہی ہے، اور لوگوں نے کافی اس میں کپڑے بھی لگائے ہوں گے، جو کمپنیاں کھانا شانا دیتی ہیں، گزارا ہر بندہ کے کھانے کے قابل نہیں ہوتا کھانا، لوگ جو ہے کافی مشکل میں ہوتے ہیں۔ یہاں جرمنی میں بھی کافی سختی آ گئی ہے، اور کئی ایسے کیس ہے جو مثال جو کارڈ دیا جاتا ہے بینیفٹ کے لیے، اس پر بھی اس وقت گہری نظر ہے، اور اس میں بھی فراڈ کے کیس سامنے آتے ہیں کہ سامان لیا نہیں اور دکاندار نے پیسے دے دیے، اور پھر ذرا مشکل ہے ایسے لوگوں کو پکڑنا، مگر اکا دکا واقعات ایسے سامنے آتے ہیں جو لوگ پکڑے جاتے ہیں۔
تو جناب سیاسی بناولوں کا جو مشکل ہے یورپ میں وہ اتنا اچھا نہیں ہے ابلا، یا تو آپ کے کیس مضبوط ہوں اور پھر آپ خود اس کی پیروی کریں کسی بھی ملک میں ہے۔ آپ کو پاکستان میں مسائل ہیں، یہ نہیں کہ نہیں مسائل ہیں، یہ تو 100% ہمیں پتہ ہے۔ جس طرح احمدی وہاں پہ متاثر ہو رہے ہیں، احمدیوں کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہے، اسی طرح کرسچن جو ہیں ان کے لیے بھی مشکلات پیدا کی جا رہی ہے، اسی طرح اور بھی پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں ان کے لیے مشکل پیدا کی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں آ کے اب اس مشکل کو بیان کرنا بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ آپ ٹھیک ہے، آپ کو کوئی پرابلم ہے، مگر یہاں پہ آپ نے اگر ذرا سی بھی سستی کی تو آپ کے لیے وہ مشکل جو ہے وہ پاکستان میں جا کے پھر ایک اور مصیبت بن جائے گی۔ وہاں جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں یہاں سے میں نے دیکھا 2 بندے جرمنی سے ایک بندے کو جہاز میں لے کے جاتے ہیں اور چھوڑ کے آتے ہیں اس کی منزل پہ۔ اور یہ چیزیں بھی دیکھنے میں آئی ہیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں جانا، وہ کہتے ہیں جی اب چانس نہیں آپ۔ البانین بھی آتے ہیں، ترکی بھی ہوتے ہیں، پاکستانی بھی ہوتے ہیں، افغانی بھی ہوتے ہیں، اور بھی کئی ملکوں کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اب وہ والے حالات نہیں۔ اسپیشل فورس یہاں پہ ایسے کام پہ لگی ہوئی ہے جس کام کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتی ہے، تاکہ یہ وہ بتا رہے ہیں کہ ایک بندے کو جرمنی سے اگر پاکستان یا کسی دوسرے ملک بھیجتے تو 10,000 یورو خرچ آتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، 10,000 یورو خرچہ آتا ہے، اس کو پکڑنا، اس کو یہاں پہ رکھنا، یہ سارا کچھ یہاں پہ۔ اگر آپ کہیں کسی غلط کام میں پکڑے گئے ہیں وہ تو پولیس پکڑ کے لے گی، وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی غلطی سے پولیس کے پاس ایک رات سو جاتے ہیں تو اس کا 150 یورو خرچہ پڑ جاتا ہے، کوئی فری میں نہیں ہے۔ فرض کرے آپ نے شراب پی ہوئی ہے، وہ اٹھا کے لے گئے، وہاں پہ ایک رات رکھا، تو اس کا بل آئے گا، آپ نان کے نہیں آپ آئے ہوئے، وہ بل دینا پڑے گا۔ تو یہ اخراجات ظاہر ہے جب وہ یہاں سے مکمل پولیس فورس لگتی ہے، سارا سسٹم جو ہے اس پہ اخراجات تو ہوتے ہوں گے، پھر جہاز کا خرچہ، کئی جگہ پہ انہیں افغانستان جیسے ملک میں پورا جہاز بھیجنا پڑتا ہے۔ تو یہ یورپ کی کچھ خبریں تھیں، ہمارا فرض ہوتا ہے آپ تک یہ باتیں پہنچانی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں۔